یہ امت قیامت تک رہے گی، حالات بدلتے رہیں گے، ہر زمانے میں اس امت کو نیا خون و نیا جوش، نئی سمت، نئی فکر دینے کے لیے اللہ عز و جل فکرمند رہبر علماء پیدا کرتے رہیں گے، جو اس دور کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے امت میں اسلام کی دوبارہ ترقی ہو، اسلام رگو پے میں پیوست ہو، اور امت یہ سمجھے کہ اسلام ہماری عزت ہے، اس کے لیے لائحہ عمل پیش کرتے رہیں گے۔ اور اس امت کی نبی کی نبوت چونکہ زندہ ہے، اس لیے اس امت میں وارثان نبی یعنی علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی اقتداء اور ان کے پیچھے چلنے اور ان کی بات ماننے کا جذبہ موجود ہے، جو دنیا میں کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے اسلام ہر زمانے کے ہچکولوں سے نکل کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ چراغ ٹمٹمانے تو لگتا ہے لیکن بجھتا کبھی نہیں۔ یہ خوبی ہے اس کی کہ اس کی کشتی کے کھیونہار ایسے دانشور، گہری نظر رکھنے والے علماء ہیں جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص، حضور کی توجہ ان پر رہتی ہے، ان کی توجہ امت پر رہتی ہے، اس لیے نئی راہیں کھلتی رہتی ہیں اور اسلام ترقی کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت میں شرک کی بالادستی کی وجہ سے، اسلام کے مغلوب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں اسلام اور اسلامی اعمال و اخلاق، اسلامی کردار اور اسلامی تہذیب، یہ کہیں نہ کہیں حقیر بنتی جا رہی، ترک تو کی ہی جا رہی تھی، بہت برسوں سے چھوڑی جا رہی ہے۔ جو غالب قوم ہوتی ہے، لوگ اس کے بود و باش کے اور زندگی گزارنے کے طریقے اپنانے لگتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، جیسے حکمراں ہوتے ہیں ان کا طریقہ رائج ہوتا ہے۔ تو ہم تہذیب کے اسلامی کو بہت دن سے چھوڑتے تو جا رہے ہیں، لیکن اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب اسلامی اعمال، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب کی حقارت ہمارے دلوں میں آ رہی، ہماری نسلوں میں آ رہی۔ اس کی وجہ سے اسلام بہت غیور ہے، وہ اس حقارت کے ساتھ دل میں باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے جہاں ایک طرف لوگ اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہیں ہماری مومن گھروں کی گودوں میں پلنے والے اور پرورش پانے والے نئی نسل کے نوجوان بہت تیزی سے اسلام سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، کفر و شرک اپناتے چلے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے ہو رہا ہے یہ عمل۔ اس کی وجہ حقارت۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ اس مغلوبیت کے زمانے میں جب دنیا میں شرک کو غالب کیا جا رہا ہے اور اس کو بہت بڑا بنا کر مشرکانہ رہن سہن کو، بود و باش کو، ذہنیت کو، فکر کو بہت بڑا بنا کر، عالی شان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں ہمیں امت کی نسل نو کے لڑکھڑاتے قدم اسلام پر مضبوط کرنے ہوں گے، جمانے ہوں گے۔ ہمیں بچپن سے اپنے معصوم بچوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کی حقانیت اور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عقلیت اور ان کی قدر اور اس کی عظمت اور عزت بھرنا ہوگی. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں مقابلے میں اترنا ہے. ابھی تک یہ تھا کہ ہم صرف ایک رخ پر تھے کہ بھئی ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ لوگ ادھر بھی جا رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ ہے مقابلے کا. اس مقابلے میں اگر آپ نے اپنی نسل کو تیار کیا ہے تو ڈٹی رہے گی، اور اگر یہ نسل تیار نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ مقابلے میں تو یا تو آدمی کامیاب ہوتا ہے او یوہان، یا پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر ناکام ہو جاتا ہے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. یہ وقت ہے مقابلے کا. ہماری بیٹیاں جو نہیں ٹک پا رہی ہیں میدان میں، ہماری نسل نو نہیں ٹک پا رہی ہے، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو نہیں ٹک پا رہے ہیں، ہار جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقابلے کے لیے ان کو تیار نہیں کیا ہے. ضرورت ہے کہ نسل نو کا ذہن بنایا جائے اور بچپن سے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ تم اگر انسان بننا چاہتے ہو تو مسلمان بن کر ہی انسان بن سکتے ہو. انسانیت اور اسلامیت کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. انسانیت کے کمال کا نام اسلامیت ہے. اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں پہلے انسان ہوں بعد میں مسلمان ہوں، یہ خود اس کے مسلمان نہ ہونے کی دلیل ہے، کمزور مسلمانیت کی. وہ اس کو سمجھا ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وَبُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، حضور تو تشریف لائے تھے اس انسانیت کو معراج کرانے کے لیے، اس انسان کو اعلیٰ انسان بنانے کے لیے. جو آج ہمارے پاس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بہتر ہے. ہم پورے وقار کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو مومن بنا کر پیش کریں. دوسرے یہ ہو رہا ہے کہ چھانٹا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. آدھا آدھا کون ہے، پاؤ کون ہے، 3 پاؤ کون ہے، انہیں دھیرے دھیرے اپنی طرف لایا جا رہا ہے. تو اب جو مکمل سے نظر آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. تو پھر ان کو ٹارگیٹ کرنا، انہیں ڈرا دھمکا کر، ان کو خوف زدہ کر کے اور ان کو ٹارگیٹ کر کے، ان کو سماج اور معاشرے میں ذلیل اور بدنام کر کے ان کی تصویر کو خراب کرنا اور اس طرح اسلامی تہذیب کو دنیا میں کل عدم کرنے کی کوشش کرنا، یہ مستقل ایک مشن بنا لیا گیا ہے. اس وقت میں من حیث القوم ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جہاں رہیں پوری قوم مکمل اسلامی تہذیب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے زندگی پر کھڑی ہو. ایک ایک بچہ کھڑا ہو، ایک ایک ماں کھڑی ہو، ایک ایک بیٹی کھڑی ہو، ایک ایک باپ کھڑا ہو، ایک ایک بھائی کھڑا ہو. اگر سب مل کر ایک ہی جگہ کھڑے ہیں تو پھر ہمیں ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا. یا جو علماء کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مدارس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اب تو جب سے مکاتب کی افادیت سنانا شروع کی ہے تو مولانا کا اچھا جملہ آیا کہ ہم مکاتب ختم کرنے آئے. یہ ایک اچھا جملہ آیا کہ مکاتب ختم کرنے آئے ہیں، یعنی گھر گھر میں وہ تعلیم جو اب تک صرف مسجدوں میں تھی اب ہم گھر گھر شروع کریں گے تاکہ ہر بچہ، ہر گھر اسلام کا مضبوط ترین ترجمان ہو اور کوئی مسلمان ادھورا مسلمان نہ ہو. اس لیے کہ آج ادھورا باقی نہیں رہ پائے گا، ادھورا باقی نہیں رہ پائے گا. یاد رکھیے اگر میدان میں کوئی کمزور ہے تو اس کو گر جانا ہے، ہار جانا ہے. اس وقت امت میدان میں ہے، چاروں طرف سے ٹکراؤ ہے، آپ پر یورش ہے، یلغار ہے. اس وقت میں اگر باقی رہنا ہے تو آپ کو مکمل ہونا ہوگا. اگر باقی رہنا ہے تو آپ کو پرعزم ہونا ہوگا، آپ کو بااعتماد ہونا ہوگا، اپنے اسلام پر فخر کرنا ہوگا. اتنے مضبوط اگر آپ رہیں گے تو باقی رہیں گے. یہی عزم بھرنا ہے، یہی جزم اور اعتماد بھرنا ہے اس نئی نسل میں. اس کے لیے مکاتب کو صرف قرآنی الفاظ یا صرف اسلامی تعلیم کا نہیں، اسلامی تہذیب کا علم بردار بنانے کی ضرورت ہے. یہ ہے اصل مشن جس پر کام ہونا ہے کہ ہم
ہم اپنی تعلیم گاہوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی محلوں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے مراکز کو، ہر جگہ ہم اسلامی تہذیب کے علمبردار بنیں۔ اگر آپ کی تہذیب باقی رہے گی تو آپ کا مذہب باقی رہے گا، اس لیے کہ آپ کا مذہب رسمی نہیں ہے، آپ کا مذہب آپ کی زندگی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ آپ ساری تہذیبوں سے الگ تھلگ اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اسی پہچان کے ساتھ آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ قرآن نے ہر جگہ آپ کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ دین حنیف کے علمبردار ہیں، آپ حنفاء ہیں۔ آپ کو دنیا میں ربانی انسان بن کر چمکنا ہے، آپ بالکل الگ تھلگ نظر آئیں گے۔ یہ دنیا کے شور شرابے، یہ نعرے، یہ نغمے، یہ باتیں، یہ بھپتیاں، یہ جتنی بھی ہیں، یہ سب ہواؤں میں ہیں، ان کی بنیادیں نہیں ہیں۔ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بنیادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہوا ربانی پیغام ہے، وہ نورانی زندگی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے بچے کھڑے ہوئے آپ کو پانی پینے کے سنتیں اور اس کے ساتھ نہ پینے کے نقصانات بتا رہے تھے۔ یہ صرف آپ ہی کے مذہب کا خاصہ ہے کہ آپ کی ہر تعلیم میں شفا ہے، دوا ہے، عزت ہے، راحت ہے، سہولت ہے، اور تعلیم کو قبول نہ کرنے میں نقصان ہے۔ یہ آپ کو پلانا ہوگا اور فخر کرنا ہوگا اس بات پر کہ اللہ نے آج کے اس دور میں جب ساری دنیا اشوب چشم کا شکار ہے، بصیرت کے اعتبار سے اندھی بنی ہوئی ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت عطا کی گئی ہے۔ ہم اس نور سے دیکھتے ہیں، ہم حق کو پہچانتے ہیں، ہم سچائی کو جانتے ہیں، اور صحیح راہ ہمیں پتا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ دینے کے لیے آج مکاتب کو کروٹ دلانے کی ضرورت ہو گئی ہے، گھروں کو بھی کروٹ دلانا ہے، آج ماحول کو بدلنا ہے، تو ہم سب کو ایک بڑی سی انگڑائی لے کر اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی، اور اب یہ فکر کرنی ہوگی کہ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مسلمان بن کر ہی رہنا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں ایک بار نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لولا ان اشق علی امتی لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 1000 جانیں ہوں تو ہم قربان کرنے کو تیار ہیں، نسلوں میں 10 اولاد ہوں تو ہم قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایمان سے ہاتھ دھونے کو ہم تیار نہیں ہوں گے، اسلامی تہذیب سے ہم ہاتھ دھونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہم جہاں رہیں گے اپنی پوری اسلامی شناخت کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی تعلیم کے ساتھ، ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیسا نظر آنا چاہیے، کیا ہمارے اعمال اور اخلاق، ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے، ان سب کے ساتھ رہیں گے۔ ڈر کر زندگی نہیں گزاریں گے، بہک کر زندگی نہیں گزاریں گے، دب کر زندگی نہیں گزاریں گے، بچ کر زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ مکمل اسلام میں رنگ کر زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ اتنی استقامت کے ساتھ آج کھڑے رہیں گے تو یہی ٹکراؤ کے اور یلغار کے حالات دنیا میں اسلام پہنچنے کا سبب بن رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے چراغ جلنے کا سبب بن رہے ہیں، یہ آپ کی استقامت بنتی ہے۔ ضرورت ہے ہم صرف کچھ لوگوں کے استقامت پر عشعش کریں اور تعریف کریں، اپنے اوپر نظر نہ کریں۔ سب کو دین پر مضبوطی سے قائم کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، سب کو آج قسم کھا کر اللہ سے عہد کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک جگہ کے لوگ نہیں، ایک علاقے کے لوگ نہیں، ایک ہی میدان کے لوگ نہیں، بلکہ ہر مسلمان اگر آج لوٹ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیتا ہے اور حضور کی تہذیب اور حضور کے دیے ہوئے مذہب پر مضبوطی سے قائم ہوتا ہے، تو آپ کی یہی استقامت ساری دنیا کو اسلام کے دائرے میں لانے کا سبب بنے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں
اپنے آپ کے مومن ہونے کا سچا احساس عطا فرما دے، دین متین سے اور اسلامی تہذیب سے عاشقانہ محبت نصیب فرما دے، اس میں خود رنگ جانے کی اور اپنی نسلوں کو رنگین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوششیں کی جا رہی ہیں 100,000 بار قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کو حوصلہ اور جذبہ نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کی بات مان کر ان نئی تحریکات کو قبول کرنے اور ان کا ساتھ دینے اور اپنی نسلوں کو سچا مومن بنانے کے لیے کوشش اور کاوش کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المهتدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا